تھنگز دیٹ ڈسٹرائے ایمان، اسپیشلی یوتھ کے لیے 4 چیزیں جو ایمان کو کھا جاتی ہیں دیمک کی طرح۔ بیڈ کمپنی بہت بہت بری ہے۔ ابن قیم نے کہا کہ برا دوست سانپ سے بھی بدتر ہے، کیونکہ سانپ کے ڈسنے سے آپ مر جاتے ہیں، لیکن برے دوست کی وجہ سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ڈسٹرائڈ۔ تو دنیا میں بھی آپ کو جو ہے رول کے رکھ دے گا، بری کمپنی کی بات ہو رہی ہے، اور آخرت میں تو گئے، قبر میں بھی گئے۔ تو اس لیے بیڈ کمپنی ایمان کو ڈسٹرائے کرتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم لیکچرز اٹینڈ کرتے ہیں، ہم ایمان بنا کر نکلے، لیکن اس کمپنی میں جا کر بیٹھ گئے جو لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہیں، گانوں کی باتیں کر رہے ہیں، تو گیا ایمان۔ وہاں نیٹ فلکس کی باتیں ہو رہی، سیریز کی باتیں ہو رہی، تو دیٹس اٹ۔ اور کیا پھر ہم نے اچیو کیا؟ زیرو پہ آ گئے، بیلنس ہو گیا نا، ادھر سے اچھا لیا ادھر سے برا لیا، زیرو، بڑا ہی نہیں ایمان، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یا پھر نیچے گیا یا نیگیٹو میں گیا، اوپر تو جائے گا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ موویز اینڈ میوزک ڈیفینیٹلی اتنا بڑا فتنہ ٹریگر ہوتا ہے موویز میں۔ اتنی کم موویز ہیں کہ شاید میں گنتی پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ موویز آپ دیکھ سکتے ہیں جو یوزفل موویز ہیں، ڈاکیومنٹری موویز ہو گئیں۔ تو میوزک اینڈ موویز دے ڈسٹرائے آور ایمان، اسپیشلی میوزک۔ ابھی میں بتاتا ہوں کیسے۔ مکسنگ اپ سے مراد ہے کہ بہت زیادہ لوگوں میں گھلنا ملنا۔ ظاہر ہے جب آپ بہت زیادہ مکس اپ ہوتے ہیں لوگوں میں یا سوسائٹی میں، تو پھر چانسز ہوتے ہیں ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑنے کے۔ اور envy، رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے، نیک اعمال کو جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سفیان الثوری نے کہا there is nothing that corrupts a person or rectifies him more than his companion۔ انسان کے دوست کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں جو اسے ڈسٹرائے بھی کر سکے یا ریفارم بھی کر سکے۔ اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئیں دوستوں کی وجہ سے، غلط دوستوں کی وجہ سے، جنہوں نے انہیں غلط عادتیں ڈالی، غلط کام کروائے، غلط مشورے دیے، آج وہ لوگ سفر کر رہے ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اچھے دوست بنائے، ان میں بیٹھتے تھے، ان کی وجہ سے آج وہ دین پر ہیں، یا ان کی وجہ سے، ان کی انفلوئنس کی وجہ سے آج وہ بہتر ہیں۔ ہمارے پاس ایک کاؤنسلنگ کیس آیا، آج سے بہت پہلے کی بات ہے، 2014 کی بات ہے۔ MBBS کی ایک اسٹوڈنٹ، فیمیل، اور بہت پڑھی لکھی، بہت لائق بچی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں سپلی آئی ہے میری اس ایئر، اور نہ صرف سپلی آئی ہے، گناہوں میں بہت آگے بیچاری چلی گئی۔ تو سٹارٹ کہاں سے ہوا اس نے ہمیں بتایا۔ اس نے کہا کہ میری جو روم میٹ ہے اس کے بوائے فرینڈس تھے، اب وہ رات کو باتیں کرتی تھی بیچاری، ظاہر ہے، تو کبھی میں دیکھتی تھی، کبھی اگنور کر دیتی تھی، لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ انفلوئنس ہوتا گیا، ظاہر ہے جب بندہ دیکھتا ہے اس طرح۔ تو اس نے مجھے ایک دن آفر کر دی کہ میرے جو بوائے فرینڈ ہے اس کا ایک دوست ہے، تو آؤ تمہاری بھی میں بات چیت کراتی ہوں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ظاہر ہے۔ تو اس کا افیئر چلا، افیئر چلتے چلتے وہ اتنا ڈسٹربڈ ہوئی سائیکولوجیکلی، پھر گناہوں میں پڑی، پڑھائی بھی گئی، ٹاپر تھی، اور رو رو کے وہ یہ بتا رہی تھی، سپلی بھی آئی، اور یہ والا بھی ڈپارٹمنٹ ڈسٹرائے ہوا، ایمان والا۔ بہرحال اب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہوگی، کیونکہ اس نے ریئلائز کیا۔ لیکن پوائنٹ از کہ ساری چیز سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ برے کمپینین سے، ٹھیک ہے؟ اس لیے بہت خیال رکھیں اس کا کہ آپ کس کو دوست بنا رہے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے برے دوست ہیں تو ان سے دور ہو جائیں اور ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے کزنز برے ہیں ان کو بالکل چھوڑ نہ دیں، ظاہر ہے کہ چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے، نفرت بھی نہ کریں، کیونکہ گناہ سے نفرت ہوتی، گناہ گار سے نفرت نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ان کو ریفارم کریں۔ ریفارم نہیں ہوتے تو دور ہو جائیں، اپنے آپ کو تو بچائیں نا، ایوری مین فار ہمسیلف، اپنے آپ کو تو ہم نے بچانا ہے نا۔ تو یہ ہے بات بیسکلی۔ ابن حجر نے کہا نو سن ریمینز مائنر وین اکمپنیڈ بائی پرسسٹنس۔ لوگ پوچھتے ہیں نا چھوٹا گناہ کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے، تو ابن حجر نے جواب دیا، انہوں نے کہا ہر گناہ بڑا ہے اگر وہ کنٹینیوسلی ہو رہا ہے، کوئی گناہ چھوٹا نہیں، ہر گناہ بڑا ہے اگر وہ کنٹینیوس ہے۔ اینڈ نو میجر سن ریمینز میجر وین اکمپنیڈ بائی دا استغفار، اور کوئی گناہ بڑا نہیں ہے جب استغفار کر لی، بس کلین، لیکن دل سے۔ استغفار کی 3 کنڈیشنز، توبہ کی 3 کنڈیشنز، کہ صحیح نیت کے ساتھ یہ نیت کرنا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اور اس کو نہ کرنے کی جستجو اور میکنزم ڈیزائن کرنا، یہ توبہ کی 3 کنڈیشنز ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ توبہ کر لی اور اگلے دن پلان ہے کہ دوبارہ کروں گا اور پھر توبہ کروں گا، وہ توبہ نہیں ہے۔ پھر دیکھیں میوزک کے اگر میں بات کروں، پہلے بھی میں نے بہت ڈیٹیل میں بات کی۔ ابن قیم نے کہا نیور ڈو دا لو آف سانگ اینڈ دا لو آف قرآن ول کم ٹوگیدر ان اے پرسنز ہارٹ ایکسیپٹ دیٹ ون ایکسپیلز دی ادر۔ یہ پکی بات ہے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اوکے؟ قرآن اور موسیقی ایک دل میں نہیں رہ سکتے،
اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا سورہ احزاب میں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ ہیز ناٹ میڈ فار اینی مین ٹو ہارٹس ود ان ہز، دو دل نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان لبرل بھی ہے اور دیندار بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو موسیقی کی جہاں تک بات ہے ایک بہت لمبی چوڑی ڈسکشن ہے، اس پہ کبھی لمبا لیکچر کریں گے. لیکن مان لو چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لو جی کہ موسیقی میں کیا مسئلہ ہے، مان لو جی غامدی صاحب کا ویو مان لو فار دا سیک آف آرگومنٹ، آلدو آئی ڈس ایگری اینڈ آئی کنسیڈر میوزک حرام کلیئرلی، لیکن چلو مان لو نہیں ہے. آج کا میوزک جو ہے وہ کیا ہے، 99.9% فلتھ ہے. چاہے وہ بالی ووڈ کے گانے ہیں، چاہے وہ ریپ ہیں، چاہے وہ ہپ ہاپ ہے، چاہے وہ کوئی بھی گانا ہے، اس میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اس میں یا تو عورت ڈسکس ہو رہی ہے، اس کا فگر ڈسکس ہو رہا ہے، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول، یہ پارٹی ڈسکس ہو رہا ہے، یا یولو ایک فلسفہ ہے، یو اونلی لیو ونس، وہ ڈسکس ہو رہا ہے، یا اس میں جو ہے وہ کیا فن ڈسکس ہو رہا ہے. ویئر از دی ایلیمنٹ آف گرومنگ؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ڈسکشن نہیں ہے کہ میوزک جو ہے وہ حرام ہے کہ حلال ہے. یہ دیکھیں وہ ٹیچ کیا کر رہا ہے آپ کو، واٹ آر یو گیٹنگ فرام میوزک. میوزک کا وہی افیکٹ ہے جو ڈرگ کا افیکٹ ہے، وہ ایگزیکٹلی وہی نیورل پاتھ وے آپ کا ایکٹیو کرتا ہے جو ڈرگ ایکٹیو کرتا ہے. اور یہ آپ تجربہ آپ لوگوں نے کیا ہوگا کہ آپ جب بہت ہائی میوزک جو ہے وہ ڈوپ دیتا ہے، ڈوپامین جو ہے وہ آپ کو ہائی کرتی ہے، ایڈرینالین رش ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ایسا ٹھپ ہوتا ہے بندہ کہ آپ کی سوچ ہے، اس کے بعد پھر سنتا ہے، وہ پھر چاہیے اسے. کمپیئر اٹ وتھ قرآن. آپ قرآن کی تلاوت اونچی آواز میں 8D ریسیٹیشن، میں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا، 7D 8D ریسیٹیشن اپنی گاڑی میں لگائیں، اپنے کمرے میں لگائیں، وہ سنیں اور اس کو فیل کریں، اس کو اندر جانے دیں، اس کو جذب ہونے دیں، اور اس کے بعد نوٹ کریں کہ میوزک کے بعد کا افیکٹ اور اس کے بعد کا افیکٹ کیا ہے. میوزک جو ہے آپ کو بے چین کرتا ہے، یہ مزہ دیتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو سائیکالوجی کا انکار ہو جائے گا اگر میں کہوں مزہ نہیں دیتا. مزہ تو پھر زنا بھی دیتا ہے. مزے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، مزہ جو ہے حرام میں بہت ہے. وہ تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ حرام جو ہے، ظاہر ہے شیطان جو ہے وہ مزہ تو پھر دلاتا ہے. تو مزہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ مجھے مزہ بہت آ رہا ہے، مزہ پھر زنا میں بھی ہے. اس لیے مزہ وہ دے گا، ڈوپامین آپ کو دے گا، پھر ایسا گرائے گا آپ کو اوپر سے کہ شیٹر ہو جاتا ہے انسان. اس لیے کمپیئر کریں، یہ آپ خود کر کے دیکھیں. اوائڈ اٹ، میوزک کو جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں کریں، یہ میری پرسنل رائے ہے. باقی یہ کہ سارے ڈسکشنز موجود ہیں یوٹیوب پہ، آپ خود سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں اگر لیرکس کی بات کروں تو وہ میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں 99 آؤٹ آف 100 گانے جو ہے وہ غیر شرعی ہیں اگر شریعت کی جو ہے وہ روح سے دیکھا جائے. شاید 1% لیرکس، 5%، چلو 5% لیرکس جو ہے وہ شاید کچھ ٹیچ کرتے ہو، کوئی اچھی بات کرتے ہیں، کوئی اچھی شاعری. تو شاعری میں اور موسیقی میں ذرا فرق ہے. ویسے تو برڈز کی چرپنگ یہ بھی موسیقی ہے، واٹر فال یہ بھی موسیقی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. نیچرل ساؤنڈز اور چیز ہے، لیکن یہ جو میوزیکل انسٹرومنٹس انہوں نے بنا دیے ہیں اس کا افیکٹ ڈرگ والا ہے. یہ میری ریسرچ ہے پوری. یہ وہی نیورل پاتھ وے آپ کا ایکٹیو کرتا ہے جو ڈرگ ایکٹیو کرتا ہے. اور ڈرگ کا کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ لاس آف سینسز، بندہ سینسز لوز کر جاتا ہے، بندہ فینٹیسی میں چلا جاتا ہے. موسیقی سن کے بندہ فینٹیسی میں جاتا ہے، جو آج کی موسیقی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ذرا اس پہ آپ ریسرچ مزید کریں. میرے نزدیک جو ہے وہ میوزک اور موویز دونوں ایمان کے ڈسٹروائے کرنے کے پیک کے جو ہے وہ ٹولز ہیں. بیکاز وین یو لسن ٹو میوزک اور یو واچ اے مووی، اسپیشلی آج کل جو موویز بن رہی ہیں، اچھا خاصا آپ کا ایمان ڈیمیج ہونے کا جو ہے وہ